الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 115، 116 اور 117 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جہاں بھی تم رخ کرو گے اپنا تو وہاں اللہ کی ذات ہوگی، اللہ کا رخ وہاں پہ پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بہت ہی وسعت والا اور بہت علم والا ہے، کامل علم والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، تم جدھر بھی رخ کر لو، اپنا مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، وہیں پہ اللہ کی ذات موجود ہوگی، اللہ کو وہیں پہ تم پاؤ گے۔ یہ آیت ایک قسم کی اس طرف دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی رخ میں، کسی سمت میں مقید نہیں ہے، کسی ایک جگہ محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ محدود ہے، کہیں بھی تم رخ کر لو وہاں پہ اللہ ہی موجود ہوگا۔ یہاں پہ اس قسم کی یعنی کہ نشانی ملتی ہے، اور بلکہ کچھ لوگ ہمارے اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ شاید ہر جگہ موجود نہیں ہے، اس آسمانوں میں اس قسم کا کوئی ملتا جلتا عقیدہ رکھتے ہیں، گویا کہ ایک طرف قید ہے بس وہ کچھ یعنی کہ اس قسم کی احادیث یا اس قسم کی نشانیاں کچھ ملتی ہیں جن سے کسی حد تک ایک تخیل ذہن میں آتی ہے شاید اللہ تعالیٰ بس آسمانوں میں ہے اور زمین پہ وہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے حدیث ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے دنیا پہ آتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے۔ اس قسم کی چیزوں سے بعض ذہن میں یہ تخیل آیا کہ شاید اللہ تعالیٰ ایک جگہ ہی موجود ہے، لیکن اس قسم کا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، اس چیز کو کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کے دوسری طرف کہنا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ قرآن کی آیات اسی کی دلالت کرتی ہیں کہ وہ ہر جگہ بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تخیل ہم ذہن میں اس طریقے سے نہیں لا سکتے، ہم اس کو اپنے جیسا سمجھ لیتے ہیں کہ شاید وہ آسمانوں میں ہے تو یہاں نہیں ہے۔ اس قسم کی بات ہمیں اللہ کے متعلق نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا تخیل اصل میں ہم اپنے ذہن میں لا نہیں سکتے، کسی چیز کو اس کا مثال ہم نہیں بیان کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو ہم کسی کے ساتھ کوئی تمثیل بیان نہیں کر سکتے کہ وہ اس جیسا ہوگا، وہ وہاں ہوگا تو یہاں نہیں ہوگا۔ کسی چیز کا انکار کرنا جو ہے وہ اللہ کے ذات کے شایع نشان نہیں ہے۔ یہ آیت بھی اس سے دلالت کرے کہ جہاں تم رخ کر لو اللہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی قرآن کی آیات اس طرح آتی ہیں، کہتے ہیں یہاں تین ہوتے ہو چوتھا میں ہوتا ہوں، پانچ ہوتے ہو چھٹا میں ہوتا ہوں، نہ اس سے کم نہ زیادہ بلکہ تمہارے ساتھ ہے ہر جگہ۔ تو ہم جتنی مرضی تعداد میں کہیں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ تو اس قسم کی اور بھی آیات ہیں جو بالکل صاف اس طرح دلالت کرتی ہیں کہ بالکل اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، اس میں کوئی ایسی قید نہیں ہے کوئی یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے، گویا کہ آسمان دنیا پہ آ گیا تو آسمان پہ نہیں رہا، یا جب آسمان پہ چلا گیا تو دنیا میں نہیں رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے شان نشان نہیں، اس قسم کا تخیل اپنے ذہن میں لانا۔ تو بہرحال یہ آیت بھی اس طرف دلالت کر رہی ہے کہ جہاں بھی ہم رخ کریں گے اللہ وہاں موجود ہوگا۔ تو ہمیں اس چیز کی تھوڑی سی اصلاح کرنی چاہیے، اگر ہم اس قسم کا عقیدہ رکھیں کہ یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے، نہیں والی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ نے بتایا آسمان میں بھی ہے، ہر جگہ موجود، ہر جگہ بھی موجود ہے، اس کی ذات کے اوپر ہمیں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذات کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذات ہمارے سوچ سمجھ سے، عقل سے ماورا ہے، ہم اس کو اپنے ذہن کے مطابق سوچ نہیں سکتے، اس کے ذہن کے اندر ہم اس کا تخیل لا نہیں سکتے۔ جو بھی ہم نے کسی چیز کا تخیل بنا لیا کہ اللہ اس جیسا ہے تو سمجھو اللہ نہیں ہے، اللہ کسی کے جیسا بھی نہیں ہے، اس کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو یہ آیت ہمیں اس چیز کی نشانی دے دی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، مشرق و مغرب جہاں بھی تم کرو اللہ کے ذات وہاں موجود ہوگی۔ اور خاص طور پہ ایک اور مسئلہ بھی یعنی کہ اس وقت آگے بھی ابھی زیر بحث آئے گا، جہاں سورہ دوسرا ہمارے سے پارہ شروع ہوگا وہاں پہ تحویل قبلہ کا ایک بیان آئے گا، تو یہ اس کی بھی ایک تمثیل تھوڑی سی یہاں پہ اس آیت کے اندر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق مگر جہاں پہ تم رخ کرو اللہ موجود ہوگا۔ تو وہاں پہ اس قسم کا مسئلہ ہوا تھا کہ پہلے رخ ایک طرف تھا، رخ تھوڑی دیر کے لیے دوسری طرف پھیر دیا گیا، پھر دوبارہ واپس وہیں لوٹا دیا گیا جہاں پہلے تھا۔ تو اس کے اندر بھی نہیں کہ اعتراض پیدا ہوا تھا ایسا کیوں ہوا، پہلے یہاں کر لیا پھر وہاں کر لیا۔ تو یہ بھی اس کی ایک تمہید ہے کہ یہاں اور وہاں کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، اصل چیز اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم یہاں تھا تو یہاں کر دیا، ادھر کر لیا تو ادھر کر لیا، دوبارہ واپس لوٹا دیا پھر واپس لوٹ گئے۔ اصل چیز اللہ کے حکم کو ماننا ہے، رخ ادھر کرنے سے یا ادھر کرنے سے اللہ کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب میں نے ایک طرف رخ کیا ہوا تو یہ نہیں کہ سمجھے کہ اللہ وہاں پہ موجود ہے اس لیے میں نے وہاں پہ رخ کیا ہوا ہے تو وہاں دوسری طرف موجود نہیں تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک طرف رخ کرنا تو اثر میں ایک اجتماعیت کی علامت ہے، مسلمانوں کا ایک یکجہتی کی علامت ہے، تمام مسلمان ایک رخ ہوں اور ایک یعنی کہ ان کا مقصد ہو اور ایک ان کی منزل ہو، ایک منزل کی طرف سب کو کرنا جو ہے وہ اس کا اصل میں ایک مقصد ہے، یونٹی ایک مقصد ہے اس کا۔ وہ اللہ کی ذات کوئی وہاں موجود نہیں کہ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے، اب ادھر کر دیا تو اللہ ادھر چلا گیا، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اس چیز کا بھی یہاں جواب دیا جا رہا ہے کہ تم جہاں مرضی رخ کر لو اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔
اب آگے جو ہے بیان یہاں پہ تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے، صرف ایک آیت یعنی کہ اپنی نوعیت کی علیحدہ تھی، اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وقالوا اتخذ اللہ ولدا، ان کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی، یعنی کہ جو لوگ اللہ کا بیٹا کہنے والے، یہودیوں کے بارے میں بھی آتا ہے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور عیسائیوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ کی اولاد بناتے ہیں، یا اس طریقے سے مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا، تو مختلف طریقے سے اللہ کی اولاد جو ہے لوگ بنا دیتے ہیں۔ اس کا جواب آ رہا ہے کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، سبحانہ وہ پاک ہیں چیزوں سے، وہ اس سے بلند و بالا ہے، اس کی شان ہی نہیں ہے یہ کہ اپنی اولاد بنائے، وہ ذات ہے ہی اور چیز، وہ اس سے بالکل ماورا ہے، اس چیز سے بالکل پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کے لیے تو آسمان و زمین کی ہر چیز ہے۔ اولاد کا تو وہ محتاج ہوتا ہے کہ بس اور کچھ نہ ہو، اس کی اولاد پہ اس کا ہولڈ ہوتا ہے، اولاد اس کی ہوتی ہے، باقی اور کوئی اس کا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس سے بلند و بالا ہے، اس کے لیے تو ہر چیز آسمان و زمین کے سب کچھ اسی کا ہی ہے، اس کو اولاد کی کیا حاجت ہے؟ کل اللہ قانتون، سب کے سب اسی کا فرما بردار ہے، جس کو جو آرڈر کر دے وہ اسے منہ پھیر نہیں سکتا، وہ کہ اولاد کا محتاج تھوڑی ہے۔ اولاد انسان کو اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اپنی اولاد اپنی فرما بردار رہے، دوسرے پر تو اس کا حکم چلتا نہیں، اپنی اولاد پہ اپنا حکم چلا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بلند و بالا ہے، اس کو تو ہر چیز کا وہ قادر، ہر چیز پہ اس کا حکم چلتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کل اللہ قانتون، سب اس کے فرما بردار ہیں، کوئی کی نافرمانی کرنے والا ہے ہی نہیں، جن کو اللہ نے آزادی نہیں دے رہی، صرف انسان اور جن کو آزادی اللہ نے خود دے دی ہے، اسی کو تم کرو تمہارے میں امتحان لوں گا، ورنہ اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں اللہ نے تمام کہہ دیا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی سب اسی کا ہے، سب اسی کا فرما بردار ہے، کسی کے اندر کوئی اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے ذرا برابر بھی ادھر ادھر ہو جائے۔ اگر ہم فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے، وہ کا ایجاد کرنے والا کا موجد وہی ہے۔ اکثر لوگوں نے بدیع کا ترجمہ موجد کیا ہے، بدیع اصل میں کہتے ہیں کہ چیز کو نیا پیدا کرنا، بالکل اسی سے لفظ بدعت بھی نکلا ہے، بدعت کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے، کوئی نیا کام جو پہلے نہ ہوا، اس کے پہلے کوئی مثال نہ ہو، اس کو بدعت بھی کہا جاتا ہے دین کے اندر، جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بدیع السماوات والارض کہ زمین و آسمان کو نیا پیدا کرنے والا کو ایجاد کرنے والا، اس سے پہلے کوئی موجود ہی نہیں تھے، یہ نہیں کوئی اسی کو سیمپل دیکھ کے بنا لیا، پہلے سے موجود تھا اس کی کاپی کر لی جو زمین آسمان بنا لیے، نہیں، وہ پہلے تھے ہی نہیں، ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، نئے سرے سے ان کو پیدا کیا، اس کو بدیع کہا جاتا ہے۔ تو اگر آسمان و زمین کا بالکل نیا پیدا کرنے والا، ان کو ایجاد کرنے والا، ان کا موجد وہی ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جو کسی چیز کا بھی ارادہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو اس کا لکھا ہے تو ہو جا، فَيَكُون، تو وہ ہو جاتی ہے، یعنی کوئی چیز اس کے حکم سے بالاتر ہے ہی نہیں، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے، وہ اپنے اولاد بنائے اور ان کے اوپر اس کا حکم دے رہا ہے، اس کا حکم تو ہر جگہ چلتا ہے، جو چیز ہوتی نہیں سرے سے اس کو کہتا ہے ہو جاتا ہے، وہ بھی ہو جاتی ہے، اور جو ہو بھی جاتی ہے وہ بھی اس کو ایسے فرما بردار ہوتی ہے، جو اس کو حکم دیتا ہے وہ وہی کرتی ہے۔ صرف انسان اور جن کو اس نے اختیار دیا ہے وقتی طور پہ اس کے امتحان لینے کے لیے، ورنہ باقی ہر چیز جو ہے وہ بالکل اس کے حکم کا فرما بردار ہے، کوئی ٹس سے مس بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولاد لوگوں نے بنا دی، وہ اس کی شان ہی یعنی کہ اس سے بلند و بالا ہے، وہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ تو بہرحال یہاں پہ ان آیات کے اندر دو تین چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے لائق ہیں، ہم ان کو ذہن میں رکھیں۔ ایک تو اللہ نے یہ بتایا کہ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہی ہے، تو اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں، ادھر رخ کر لیا یا ادھر رخ کر لیا، اصل اہمیت جو ہے وہ اللہ کا حکم کی ہے، اللہ نے ادھر کیا تو ادھر کو ہو گئے، ادھر کیا تو ادھر کو ہو گئے، جو اللہ کا حکم ہے اس کی ساری پرائرٹی ہے، وہ بھی جو اس مقام پہ جو حکم آئے گا اس کو مانا جائے گا، اپنی عقل یہاں اپنی استعمال کی جائے گی، پہلے یہاں کیوں تو وہاں کیوں، کیوں کا سوال نہیں، جب اللہ کا حکم واضح ہے تو پھر اس کو کرنا ہے، پھر اس کے اوپر چوچنا کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دوسرے اللہ تعالیٰ کے اعتراض کا جواب ہے کہ جو اللہ کے اولاد بناتے ہیں وہ بیوقوف ہیں، بالکل جو ہے ایسی بات کریں اس کے شایان شان ہی نہیں ہے، وہ اس سے بلند والا، اس سے پاک ہے، بلکہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہی ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اس میں بھی یعنی کہ ایک نشانی ملتی ہے جب ہر چیز کی فرما بردار ہے تو ہمیں بھی اس کا فرما بردار ہونا چاہیے، ہمیں اس نے اختیار دیا ہے تو اس اختیار کو ہم ناجائز استعمال نہ کریں، اختیار دیا اس لیے ہے کہ اختیار ہونے کے باوجود ہم اس کی فرما برداری کریں، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی جو ہے پوشیدہ ہے۔ اپنی مرضی کریں گے تو دنیا میں بھی ناکامی ہمیں دیکھنی پڑے گی، چاہے وقتی طور ہمیں لگا جو ہم بڑے کامیاب جا رہے ہیں، لیکن اصل میں ناکامی کی طرف ہی جا رہے ہیں، اور دنیا میں کامیاب ہم ہو بھی لیے مثال کے طور پر، تو آخرت کی جو ناکامی ہے وہ بہت بڑی ہے، دنیا کی کامیاب اس کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ ایک یہ نشانی ملتی، دوسری طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کا مالک اصل وہی ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہی ہے، تو جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے، ہر چیز یعنی کہ اس حد تک اس کی فرما بردار ہے، تو ہمیں بھی جو ہے اس کا فرما بردار ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرتوں جا کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔